बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का अहम खिताब हुआ और इस अहम खिताब में उन्होंने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। सबसे पहले तो भारत के साथ होने वाली जंग में पाकिस्तान की फतह को एक बार फिर उन्होंने रीइटरेट किया और साथ ही कहा कि जंग हमने जीती है, लेकिन अब हम अमन जीतना चाहते हैं। तमाम तस्फिया तलब मामलात पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी की और साथ ही साथ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन की पेशकश थी उसका भी उन्होंने हवाला दिया और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से स्पॉन्सर की जा रही है, चाहे वो TTP हो, मजीद ब्रिगेड हो, BLA हो, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज, दोनों का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अहम तरीन इजलास से खिताब में किया। उसके अलावा पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर जो मौक़िफ़ है उसको भरपूर अंदाज में पेश किया। 1967 से पहले की जो हदबंदियाँ हैं उस पर ही फ़लस्तीन का मामला हल होना चाहिए और अल कुद्स शरीफ ही फ़लस्तीन का कैपिटल होना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो पाकिस्तान का हमेशा से इस मामले पर मौक़िफ़ रहा है। कश्मीर के मामले पर भी उन्होंने बात की और कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत मिल के रहेगा, इस अज़्म का उन्होंने दोबारा से याद किया। इसराइल की जहारियत को भरपूर अंदाज में बेनकाब किया और उसकी भरपूर मज़म्मत की। यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों में अपनी जितना भी अपना ताउन है उसकी यकीन दहानी करवाई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी के लिए जो किरदार अदा किया उसके लिए उनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, वो अमन इनाम के मुस्तहिक हैं। और साथ ही साथ अरब दुनिया और मुस्लिम सरबराहान को बुला के गज़ा में जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप की जो कोशिशें हैं उसका उन्होंने भरपूर अंदाज में न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि सदर ट्रंप के इस किरदार को पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा। साथ ही साथ चीन जो CPEC और जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है चीन का, उससे कैसे इस पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है, सदर शी जो चाइना के सदर हैं उनके विजन को भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सराहा। दोहा पर होने वाले हमले की एक बार फिर उन्होंने मज़म्मत की और दोहा के अवाम और दीगर तमाम ममालिक जिनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट किया इसराइल ने, उनकी सरहदों की खिलाफ वर्जी की इसराइल ने, उन तमाम अक़वाम के साथ पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती किया और उनके साथ हमेशा रहने के अज़्म को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहराया। साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट बन के, उन्होंने कहा जी कि 90,000 कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं, जिसमें बच्चे हैं, माएँ हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हज़ारों जवान हैं, अफसरान हैं और साथ ही साथ $150 बिलियन का हमें इकनॉमिक लॉस हुआ है। और तमाम शुरका से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इतना नुकसान करने वाली जो कौम है जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, क्या उसकी ये जो जंग है इसका एतराफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दहशतगर्दी सब का मुश्तरका दुश्मन है, दहशतगर्दी को सब ने मिलकर शिकस्त देनी है। कोई शख्स अगर न्यूयॉर्क में कत्ल किया जाता है दहशतगर्दी का निशाना बनता है, या इस्लामाबाद में या लाहौर में दहशतगर्दी का निशाना बनता है, वो दोनों एक जैसा नुकसान ही हैं, उसको एक ही अंदाज में देखा जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान के मामले पर एक पुरअमन और इस्तेहकाम वाला अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान की पॉलिसी है और अफ़गान हुकूमत को एक बार फिर इस इजलास में अहम तरीन खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आप दहशतगर्दी जो हो रही है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हर हाल में रोकें। जो नफ़रत अंगेज़ी है, जो हिंदुत्व पॉलिसी है मोदी सरकार की, उसको भी शहबाज शरीफ साहब ने ललकारा और उन्होंने कहा कि नफ़रत पर मबनी जो पॉलिसियाँ हैं वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा हैं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, उसको किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ ख़तरे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज का और पाकिस्तान जिसका सबसे ज़्यादा शिकार है, तो उन्होंने इंसाफ मांगा दुनिया से, क्योंकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों में कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है।
اور اربوں ڈالر کا ہمیں ہر سال نقصان ہوتا ہے، قیمتی جانیں جاتی ہیں اور ہم سپر فلڈ ہر سال جو ہے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے عالمی برادری کو کردار ادا کرنے اور انصاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں پاکستان ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جو جارحیت کی، پاکستان نے ایک بار پھر اس کی مذمت کی، اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے، ہر طرح کے وائلنس کے خلاف ہے، ہر طرح کی نفرت کے خلاف ہے۔ پاکستان امن، انصاف اور ترقی کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس خطاب سے پہلے نیتن یاہو نے خطاب کیا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، اور مسلم جو ممالک ہیں ان کے مندوبین جتنے بھی تھے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، وہ اٹھ کر ہال سے چلے گئے۔ اور اس سے قبل جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ تھی نیو یارک سے، وہ وائٹ ہاؤس میں جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے، اس ملاقات سے قبل ہی صدر ٹرمپ نے دونوں کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جس طرح سے گرم جوشی اور قربت کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ کتنے دیر پا تعلقات ہیں، آج کے پروگرام میں کچھ اس کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان نے اہم ترین معاملات پہ جو سینٹر سٹیج لی ہے عالمی سطح پر، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بھارت جس تنہائی کا شکار ہے اور مودی صاحب اتنے اہم ترین اجلاس میں غیر حاضر ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر پروگرام میں ہم پاکستان اور بھارت کی کرکٹ، جو شائقین کرکٹ کے دل کے بڑے قریب ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ ہے، ایشیا کپ کا فائنل پہلی بار پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بھارتی جو کپتان ہیں سوریہ کمار یادو، انہوں نے سیاسی بیان بازی کے ذریعے کرکٹ کے میدان کو سیاسی اکھاڑا بنایا۔ آئی سی سی نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، اور کیونکہ پی سی بی نے ان کی شکایت کی تھی، انڈین کرکٹ بورڈ نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی شکایت کی تھی۔ اس ہیئرنگ کے بعد کچھ فیصلے ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح کا جو کلچر ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف جو چیزیں ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا اس کھیل پہ، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی، پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمودی صاحب، سابق وزیر خارجہ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے تو جو ایک بہت ہی مثبت ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، پاکستان امریکہ تعلقات میں قربت ہے، پاکستان کو ایک سٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دیر پا تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، یہ ایک آغاز ہو رہا ہے پاکستان کے نئے کردار کے حوالے سے اس خطے میں بھی اور دنیا میں بھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کا صحیح سیاق و سباق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک آدھ منٹ پس منظر میں جانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک غیر فطری فیصلہ تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا، اور غصے کا فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں نادانی کا فیصلہ تھا کہ ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی افغانستان میں، اس کا سارا ملبہ انہوں نے امریکن پبلک اوپینین کے سامنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پاکستان پر ڈال دیا۔ حالانکہ بہت سے امریکن جو میں تو کتاب لکھ رہا ہوں آگے، میں ان کو کوٹ کروں گا، جو کہہ رہے ہیں امریکہ کی اپنی اس میں کارکردگی تھی، ناپختہ کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان سے اس کو اس طریقے سے باہر نکلنا پڑا۔ لیکن سارا اس الزام پاکستان پہ تھوپا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ چین کے خلاف وہ ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ اور ان کا اس کے لیے شاید ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے۔ جو لوگ اسٹریٹجک ٹرمز میں سوچتے ہیں وہ اتنے شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع، پاکستان نے جیسے ایک لیڈ رول پلے کیا، پاکستان نے بڑا واضح موقف لیا، اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بھی اسرائیل کے خلاف بھی پاکستان جو ہے وہ ووکل ہو کے بڑا بولڈ ایک سٹانس لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اب نئی پلے بک ہوگی سارے اس پورے شفٹ کی، اس میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں، ایران کے ساتھ کہہ لیجئے، رشیا کے ساتھ ہماری دوستی ہے، چین کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو امریکہ کے تمام انٹرسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو دیٹ از دا کی، جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ اتنے قریب آ رہے ہیں۔
देखिए बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि भारत ने जो इंतज़ामिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला किया था, भारत को बड़ी गलत फहमी हो गई और उसने अपने आप को बड़ी ताकत समझना शुरू कर दिया। मानता हूँ कि हमसे बड़ी ताकत है, हमसे इकोनॉमिकली बड़ी है, लेकिन कभी उसने ये सोचा है कि भारत में गुर्बत कितनी है? उनकी जो जीडीपी बनती है वो इसलिए है कि 1.5 अरब लोग रहते हैं, 1.5 अरब का इकट्ठा कर लिया जाता है। अदरवाइज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो दुनिया के गरीब तरीन लोग रहते हैं, तो किस मुंह से वो कहता था? लेकिन मिलिटरीली भी उसको ये पेंट किया गया, रेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। किस जगह पे जी? अपना एशिया, ये उसमें साउथ चाइना सी में। और तुम खात अदा करोगे, अपने इलाके को डिफेंड करो, बड़ी बात है। तो जब हमारे गल्फ के मुसलमान दोस्त भी ये समझ रहे थे कि भारत बहुत बड़ी ताकत बन रहा है, उसका खुद बेड़ा गर्क नरेंद्र मोदी ने कर दिया। वजीर आजम मोदी ने जब पाकिस्तान पे हमला किया और जिस किस्म का जवाब पाकिस्तान ने दिया, यानी कमाल तो यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी है, उसने तो 1 इंच इनको, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी इनकी फौज है, बड़ी इकॉनमी है, जितनी जंगें हुई हैं, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। ना कश्मीर में, ना 14 किलोमीटर शायद इंडियन बॉर्डर से लाहौर है। और मुझे याद है 65 की जंग में उनके एक जर्नैल ने कहा था, शाम की मैं विस्की पीऊंगा लाहौर जिमखाना में, खाकम बदहन। अब भाई तुम यहाँ तो कुछ कर नहीं सके, तो दुनिया में क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? कसूरी साहब, जो टोनी ब्लेयर ने जो काम किया था जब वो खलीजी ममालिक और यहाँ पे स्पेशल मंदूब के तौर पे, एलची के तौर पे काम कर रहे थे अपनी वजारत उज़्मा के बाद, एक तो कहा यह जा रहा है कि उसी प्लान के इर्द गिर्द ये प्लान भी है, उसी पे बुनियाद रखता है, लेकिन इसमें जंग बंदी और एक लंबे अरसे की जंग बंदी भी शामिल है। साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो टोनी ब्लेयर का किरदार है वो भी सोचा जा रहा है कि शायद एक ऐसी अथॉरिटी कायम की जाए और जो क़यादत है वो उनको दी जाए। आपको लगता है कि वर्केबल सोल्यूशन हो सकता है? अगर मुस्लिम दुनिया भी सदर ट्रंप को कह रही है कि आप करें, मगरब आप देखें कि अपने आप को अब इसराइल से दूर कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा इंसानी बहरान और अलमिया जो है वो डिफेंड हो नहीं सकता जो गजा में कर दिया आपने। देखिए टोनी ब्लेयर साहब से तो मैंने खुद डील किया है और मैंने काफ़ी उनका जिक्र किया अपनी किताब में। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ये पॉसिबल लोग आ रहे हैं, टोनी ब्लेयर को इसलिए मैं समझता हूँ, एक तो उनकी एक पर्सनैलिटी रही है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त थे। उनके दौर में सबसे बड़ा पैकेज जो पाकिस्तान को मिला था सोशल सेक्टर में, टोनी ब्लेयर के दौर में शायद $1 बिलियन का था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनको लाहौर में उनको रिसीव भी किया था जी। कहना यह है कि उन्होंने सीक्रेटली काम किया है, क्योंकि ये जो 21 पॉइंट्स या जितने भी हैं, ये वो खुद ऐलान नहीं कर सकते। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, इजराइल सबसे कोई ना कोई बात तो की है ना। जी जी, नहीं तो वो इतना को बेवकूफ़ आदमी नहीं जो बंदा बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, अगर वो एक कर रहा है। उनकी ये है कि अगर वो इसके हेड होते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, आइडियल सोल्यूशन तो अब होना नहीं है, लेकिन चले इतना तो इनकी जाने बच जाए। ये तो नस्ल कुशी पे तुल गए हैं इजरायली जो है हमास की। तो कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसके अंदर फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट किया जाए और ये गारंटी दी जाए। अब टोनी ब्लेयर ने अगर तो ये जो इतने वो 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो अगर ये काम जो है इसके पीछे इजराइल है, अमेरिका है और अरब ममालिक हैं, तो फिर इसके कुछ न कुछ चांसेस हैं। लेकिन जो ये लीक आउट किया जा रहा है ना, कोई 21 पॉइंट नहीं आए, ये अखबारों ने जोड़ के किए हैं लीक्स जो हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जब तक क्लैरिटी एजेंसी ना हो कि इसमें किस चीज़ के बाद क्या चीज़ होगी, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, वो पता नहीं चल रहा। कुछ दिन लगेंगे इसमें, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट एक अच्छा है कि वेस्ट बैंक को मैं नहीं करने दूंगा अनेक्स। तो मैं आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, निस्बतन अच्छी डेवलपमेंट है। मैं कुछ दिन देखूंगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब की। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत का अहम तरीन टाकरा जो क्रिकेट मैचेस में होता है, क्योंकि जंग तो पाकिस्तान ने जीत ली है और जो हार की फ्रस्ट्रेशन है भारतीय मीडिया पे भी वो नज़र आती है, भारत के सियासतदानों में, भारत की पार्लियामान में, भारत में मोदी सरकार का एक एक आप रहनुमा देख लीजिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए, वो फ्रस्ट्रेशन आपको वहाँ नज़र आती है। बदकिस्मती से हमेशा ही भारत के प्लेयर्स की मैं बात नहीं करती, सब प्लेयर्स तो नहीं ये करते रहे, लेकिन भारत ने क्रिकेट को सियासत की नज़र करने की हमेशा कोशिश की है, जो अच्छी कोशिश नहीं है। चाहे वो खेल के ज़ाब्ते हों या जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जिसके तहत क्रिकेट होता है, तो एक बहुत ही कहते ना अनकॉल्ड फॉर, एक नामुनासिब हरकत जो नहीं करनी चाहिए थी भारत के कप्तान को और भारत की टीम को, कि उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, जो पहला आमना सामना था एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का। और इस हवाले से जो एक सियासतदान हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं शशि थरूर, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और वो समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ख्याल रखा जाना चाहिए था। तो आइए मेहमान की तरफ जाने से पहले आपको सुनवाते हैं कि शशि थरूर ने ये जो पूरी क्रिकेट को इंडिया ने पोलिटिसाइज़ किया है और इसको मई की जंग का एक अखाड़ा बनाने की कोशिश की, उस पर शशि थरूर साहब ने क्या कहा। लेट्स हैव अ लुक, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपको अपने मेहमान की तरफ लेके जाती हूँ। I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. So that is my view. If the Pakistani team, having been insulted the first time, decided to insult us back the second time, it just shows that this spirit of the game is lacking on both sides. But certainly we need not have initiated, I think, a negative way. Once we have decided to play them, we should play like normal. जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब खेलने का फैसला कर लिया तो फिर ऐसे खेलिए जैसे खेलना बनता है, जो खेल के तकाजे हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, फिर उसका लिहाज रखना चाहिए था। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करें जी। पाकिस्तान का मारूफ नाम है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मिर्ज़ा साहब, जो मामला है, ज़ाहिर है हाथ ना मिलाने से जो तलखी शुरू हुई, वो फिर हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान ने जो इशारे किए और जो सूर्या यादव ने जो बयानात दिए, ये तलखी फिर उस मामले से आगे आ गई और बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने और इंडिया की क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में शिकायत की। पहले तो बताइए कि क्या ये पहला ऐसा वाक़या है, हाथ ना मिलाने से लेके जो सूर्या कुमार यादव का बयान है वहां तक, आप देखते कि पहली बार ऐसा किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला। लेकिन जो है हाथ मिलाना तो कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। दोनों टीमें हाथ मिलाती रही हैं, माजी में कोई ऐसी रिवायत नहीं है। बाद जगह ऐसा हुआ है कि जल्दी में चले गए, लेकिन जानबूझकर जिस तरीके से भारत ने जो रवैया अख्तियार किया पहले मैच में जो 14 सितंबर को खेला गया था, उसमें उन्होंने जानबूझकर ये किया। देखो, वो शशि थरूर कह रहे हैं कि जब आपका कारगिल हो रहा था, इवन तब भी जब मैचेस हो रहे थे, तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं बना कि आप इतनी तलखी लेके आए। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। 1999 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर गई थी वसीम अकरम की कप्तानी में, तो वहां जो इंतहा पसंद हिंदू थे, उन्होंने फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की पिच खोद दी थी और लग रहा था कि दौरा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन दौरा खत्म नहीं हुआ, दौरा हुआ। और अगरचे हम दिल्ली में टेस्ट मैच हारे, लेकिन फिर हमने चेन्नई में जिस तरीके से हराया भारत को, सबको पता है। तो माजी में जब भी इतना टेंशन रहा, उससे पहले आप देखें 1987 में भी बड़ा टेंशन था, तो उस वक्त के जो सदर थे जनरल जियाउल हक मरहूम, वो जो है वो उस पे चले गए थे, वहां जयपुर टेस्ट मैच में डिप्लोमेसी टूर पे चले गए थे। तो माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्रिकेट को जो है नुकसान पहुंचा हो। लेकिन ये मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत है तंजीला। 2014 से जब से मोदी आए हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलो,
اور آخری مرتبہ پاکستان نے 2012 میں دورہ کیا تھا بھارت کا ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے، اس سے پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے. تو بھارت تو انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کرکٹ کے میدان کو سیاسی اکھاڑا بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے اس سے ان پر بڑی لان تان ہو رہی ہے. ان کے سیاستدان کچھ، جس طرح آپ نے ششی تھرور کا ذکر کیا، ان کے دیگر سیاستدان، میں تو حیران ہوتا ہوں اسد الدین اویسی پر، جو حیدرآباد دکن سے جن کا تعلق ہے، وہ پارلیمنٹ میں ایسی دھواں دھار تقریر کر رہے تھے کہ جناب ہمیں بالکل تعلقات ختم کر لینے چاہیے کرکٹ کے. ان کو بتائیں کہ یہ ایک ایشین کرکٹ کاؤنسل کا ایونٹ ہے، کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. بھارت اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کرکٹ کا کھیل بدنام ہو رہا ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ سوریہ کمار یادو کو جو آئی سی سی نے یہ تو مان لیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی پاکستان کی شکایت کے اوپر، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور اس بیان میں ایف اینڈ بٹس ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیٹیگوریکلی وہ جو ہے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہوئے پائے گئے اور ان کو صرف وارننگ دے دی گئی کہ سیاسی بیان بازی سے باز رہا جائے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے آئی سی سی پہ بھارت کی اجارہ داری بھی رہی ہے، ان کا اپنا انفلوئنس ہے، ابھی جے شاہ وہاں پہ ہیں، ان کے ہونے کا فائدہ بھی ہوا ہوگا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ سستے میں ان کو چھوڑ دیا گیا؟ بالکل، دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے، اب یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل بن گئی ہے. جے شاہ جو اس کے چیئرمین ہیں، امت شاہ کے صاحبزادے. آئی سی سی کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ سنجوگ گپتا، کہ جو بھارت میں ایک ٹیلی ویژن چینل سے وابستہ تھا. آئی سی سی کا ڈائریکٹر میڈیا کون ہے؟ اجے، وہ راج کمار. تو وہ سارے لوگ بھارتی ہیں. جب پورا ڈومیننس بھارت کی ہے تو وہ سوریہ کمار یادو کو انہوں نے اس طرح سے چھوڑ دیا. آج میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں کہ صاحبزادہ فرحان جب پیش ہوئے میچ ریفری ریچرڈسن کے سامنے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے سیلیبریشن اس طرح سے کیوں کی؟ انہوں نے کہا ماضی میں مہندرا سنگھ دھونی اور وراٹ کوہلی بھی اس طرح کی سیلیبریشن کر چکے ہیں. اور پھر صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ میں پختون ہوں، ہمارے پختونوں کے کلچر میں ہے کہ سیلیبریٹ اس طرح سے کرتے ہیں، تو میں نے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا. اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ چاہے وہ معین علی اور عثمان خواجہ کی بات ہو، جب فلسطین کے معاملے پہ نہ صرف یہ کہ ان کو روکا گیا بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لے لیا گیا، تو ایسا ہی ایک سیاسی معاملہ یہ بھی تھا جو سوریہ کمار یادو کا بیان ہے، لیکن وہ ویسا جو ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کی آئی سی سی نے. دیکھیں آئی سی سی، میں نے کہا نا تنزیلہ کے ٹلٹ ہے، وہ پوری انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، وہ کیسے اپنے کھلاڑیوں کو ریپریمانڈ کرا سکتے ہیں؟ کوئی نہ، حالانکہ اس پر ان کا میچ فیس بھی کٹنی چاہیے تھی، فائن بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ فائنل میں جو پچ کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ میں انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا سمجھداری والا نظر آنا چاہیے؟ بالکل سمجھداری کا. اور مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ پہلے تو بھارتی حکومت نے کہا تھا نا، اور ان کے میڈیا نے کہا تھا کہ بوائیکاٹ کرو پاکستان کا جو 14 ستمبر کا میچ تھا، لیکن اس میں کم لوگ آئے. پھر 21 ستمبر میں تھوڑے زیادہ آئے، لیکن اب چونکہ فائنل ہے پاکستان ورسز انڈیا اتوار کو، تو یہ پتا چلا ہے کہ بڑی تعداد میں بھارت سے لوگ فائنل دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں دبئی. اور دبئی میں جو ٹکٹس ہیں وہ فائنل کے ٹکٹس ابھی سے فروخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان بھارت کا ٹاکرا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 2 ہفتے میں یہ تیسرا مقابلہ ہوگا. اگر پہلی بار فائنل ہو رہا ہے. یہ فائنل تو پہلی مرتبہ 1984 میں ایشیا کپ شروع ہوا دبئی میں اور شارجہ میں، اور پھر اس کے بعد سے اب تک بھارت 8 مرتبہ ایشیا کپ جیتا ہے، سری لنکا 6 مرتبہ اور پاکستان 2 مرتبہ جیتا ہے. اور کبھی پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں مد مقابل نہیں آئے، تو یہ پہلا موقع ہے، فائنل ہوگا. اس لیے ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان سے بھی لوگ جا رہے ہیں دبئی، لیکن بھارت سے بڑی تعداد میں، آپ کو پتا ہے کہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں بھارتی. بٹ وی آر ہوپنگ کہ اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا، شائقین کی جانب سے بھی، کرکٹرز کی بھی، اور بورڈز کی اینڈ آئی سی سی کی جانب سے بھی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں کیا اہم پیش رفت ہو رہی ہے، ایک اور تحریک کا کچھ ذکر ہو رہا ہے، وہ تحریک کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور کچھ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، سینئر قانون دان بھی. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کل جلسہ بھی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لائرز کنونشن ہوا ہے اسلام آباد میں، اور ایک وکلا تحریک چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ نعرہ پھر وہی ہے کہ ہم نکلیں گے تو عمران خان صاحب باہر نکلیں گے، تو کیا لوگ واقعی نکلیں گے؟ بہت شکریہ. 2 سوالات ہیں. ایک تو جلسے کے حوالے سے، اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. وکلا تحریک کے حوالے سے پہلے بات کرتا ہوں. یہ وکلا تحریک کے اعلانات کئی دفعہ ہوئے.
اور 9 مئی کے بعد بڑے آئیڈیل سچویشن تھے کہ وکلاء کھڑے ہوتے اور وکلاء جو ہیں وہ ظلم جبر اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوتے اور لوگوں کو ریلیف دلاتے. اس وقت وکلاء کھڑے نہیں ہوئے اس آئیڈیل ٹائم میں بھی. اس کے بعد متعدد دفعہ اعلانات ہوئے. اصل میں وکلاء جو ہیں عدلیہ جتنی آج کل جو ہیں سبارڈینیٹ ہو چکی ہے اور جتنی یہ اپنا وقار کھو چکی ہیں، اپنی آزادی کھو چکی ہیں، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ وکلاء کے لیے جو ہیں بڑی مطلب تحریک کے لیے بڑی آئیڈیل امپیٹس دیتی ہے. لیکن شومی قسمت کہیں، بدقسمتی کہیں کہ وکلاء جو ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہو سکا. اور ساتھ میں حکومت نے خصوصاً جو وزیر قانون ہے ان کے اور ان کا جو گروپ ہے وکلاء کا، وہ گروپ بڑا بھاری پڑا ہے، بڑا انفلوئنس رکھا ہے وکلاء کی سیاست پہ. تقریباً جتنے بار کونسلز ہیں اور بار ایسوسیشن ہیں وہ ان پہ چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے آپ کو لگتا ہے ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے بارز کو بڑا ہی سپورٹ کیا، کروڑوں کے فنڈز دیے، اور تقریباً جتنی بھی چیدہ بارز ہیں اور وکلاء کے لیڈرز ہیں وہ سارے اب حکومت کی صفوں میں ہیں. فنڈ کی وجہ سے؟ فنڈ کی وجہ سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ نظریاتی طور پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نظریاتی طور پہ ان کے ایک بڑا گروپ ہے، احسن بون صاحب جو ہیں اس کے سربراہ ہیں، اور آج کل سپریم کورٹ میں بھی ان کا صدر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر بھی ان کو پیارا ہو گیا ہے، اور اسی طرح دیگر بار ایسوسیشن، بار کونسلز میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے. لیکن ظاہر ہے جو پچھلی وکلا تحریک تھی اور عدلیہ کی بحالی کی، اس کا پاکستان کی سیاست پہ بہت اثر پڑا، منفی بھی پڑا اور مثبت بھی ظاہر پڑا. اب پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سٹک ہے جب تک عمران خان سے باہر نہیں نکلتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وکلا کی تحریک کو اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ مجھے بالکل 1% بھی توقع نہیں ہے کہ جو یہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وکلاء ہیں وہ کوئی مومنٹم بنا سکیں گے. یہ ماضی میں بھی ناکام رہے، ان سے کوئی توقع نہیں ہے، اور کوئی وکلاء تحریک مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ریزن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈویژن ہے اور ٹائمنگ ٹھیک نہیں؟ ڈویژن بھی ہے، انہوں نے کوئی ہوم ورک کیا ہی نہیں ہے. عام وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اور انہوں نے دیکھیں نا، یہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں. جس طرح کل کا جلسہ ہے، پی ٹی آئی کا فوکس پی ٹی آئی کا ورکر ہے، پی ٹی آئی کا فوکس پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. آپ ورکر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے، لیکن پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں آ سکتے ہیں اگر آپ پاکستانیوں کو کال دیں. آپ اپنے وہ کیسے دیں؟ کہ جو پی ٹی آئی کو کروڑوں کے ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے تو نہیں دیے تھے، ورکروں کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان نے ووٹ دیے تھے. آج آپ پاکستانی عوام کو ترغیب دینے کے لیے یا ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے، ان کو ایک امپیٹس دینے کے لیے کہ آپ جلسے میں آئیں، ان کا آنا کیوں ضروری ہے، اس پہ کسی نے بات کی ہے؟ کوئی کسی نے موٹیویشن دی ہے؟ کسی نے یہ اجاگر کیا ہے کہ بدامنی ہے، کہ ناانصافی ہے، عدلیہ باجگزار ہو گئی ہے، مہنگائی ہے، حکومت سے معاملات نہیں سنبھل رہے ہیں، مینڈیٹ اٹھ گیا، بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہے؟ آپ نے ساری جو آپ کی سوئیاں ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی سیاست پہ اٹکی ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر آپ جلسے جلوس اور تحریکیں کرتے رہیں گے تو اس سے شاید آپ کو پبلک سپورٹ جس کی آپ بات کریں وہ نہ ملے. یا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کا کاز وہی کاز ہونا چاہیے جو خان کا کاز ہے. یعنی عمران خان نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، یہ بیانیے سے تھوٹ گئے ہیں. نہیں، اگر عمران خان صاحب باہر آئیں تو یہ ساری آزادیاں مل جائیں گی. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خالی ان کی رہائی کے لیے آپ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ نہیں، باہر آنا تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا. آئیں گے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے توشہ خانہ کی جو سزا ہے اس میں اس کی خان صاحب نے اپنے معاملات
اپنی پارٹی کی اور پاکستان کی سیاسی تقدیر جن لوگوں کے حوالے کی ہے ان سے چندہ توقع نہیں ہے کہ وہ خان کو باہر نکال لائیں گے. کیا کرنا چاہیے باہر نکالنے کے لیے؟ قیادت تبدیل کرنی چاہیے. اب تو قیادت تو چلے گی سب ان کے ہاتھ. قیادت تو پارٹی میں کوئی وزن ہی نہیں رکھتی ہے. قیادت کو پہ تو کبھی اعتماد ہی نہیں ہوا ہے. قیادت کو تو کبھی معاملات تفویض ہی نہیں ہوئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے فیصلے بھی خان کے زبان سے کروائے جاتے ہیں اور سارے فیصلے بددیانتی پہ مبنی ہوتے ہیں, میرٹ کے برعکس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا 1.5 سال میں ایک فیصلہ آپ بتا دیں, عدالتی محاذ پہ ہو, سیاسی محاذ پہ ہو یا پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس ہو, کوئی ایک فیصلہ کوئی مجھے بتا دے جو کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو, جس سے پارٹی کو فائدہ ہوا ہو. لیکن انہوں نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا, آپ کے سامنے ان کے بیانات بھی آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فیملی کا اثر و رسوخ ان پہ زیادہ ہو گیا ہے اور پارٹی جو ہے وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئی ہے, یا کیا مطلب؟ مجھے یہ جو دیکھیں, اس دن میں نے پارلیمانی کمیٹی میں یہ بات کی اور خصوصاً ان کو میں نے ایڈریس کیا جو 26 سال سے خان کے ساتھ ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے اور خان کو حقائق بتانے ہیں. دیکھیں پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ گزشتہ فروری سے, یعنی جو 2025 کی فروری سے لے کر آج تک مخصوص 6 لوگ مل رہے ہیں, کوئی دوسرا 7واں آدمی نہیں گیا ہے. ایک مخصوص لابی کا پوائنٹ آف ویو ان کے پاس جاتا ہے اور کوئی ورکر کی طرف سے, عوام کی طرف سے فیڈ بیک ان کے پاس نہیں ہے, سوشل میڈیا تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو لہذا فیصلے اس تناظر میں کروائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ لوگ مستفید ہو جو خان کے پاس رسائی رکھتے ہیں. اور بدی وجہ جو ہیں پارٹی میں میرٹ کے برعکس فیصلے ہوئے, میرٹ کے برعکس تعینات. کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان ظاہر بات ہے اکانومی میں بھی کچھ بہتر پرفارم کر رہا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, مئی کی جنگ بھی. جو ایکسٹرنل سارے افیئرز ہیں ان پہ زیادہ توجہ چلی گئی ہے اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور پی ٹی آئی کے جو مسئلے ہیں وہ بیک برنر پہ چلے گئے ہیں. وہ ترجیح نہیں رہی حکومت کی کہ وہ آپ سے بات کریں یا پی ٹی آئی سے بات کریں, یا ترجیح نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ کہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی وہ زور دکھا نہیں سکی جو تحریکیں بار بار اعلان کیا لیکن زور دکھایا نہیں. صحیح بات ہے. ایسی تاثر درست ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف متحد رہی تھی, اپنے مومنٹم کو ٹوٹنے نہ دیتی, معاملات سیاسی انداز میں چلتے, یہ ضد یہ انائیں یہ ہٹ دھرمیاں نہ ہوتی, اور ورکر عوام پاکستان جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کے اتحاد و اتفاق سے خان کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ کمپینز چلتی تو نتائج اچھے ہوتے. یہاں پہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج بنا ہوا ہے. آج ایک فیصلہ ہے, کل دوسرا فیصلہ ہے. کوئی کہتا ہے 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنا ہے. 5 اگست کو پیک بنانا ہے. آج تک 5 اگست گزر گیا, کوئی اسٹریٹجی نہیں آئی. کل جلسہ ہے, کسی نے سنا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے, کسی نے کوئی موٹیویشن دی ہے. ہم جب 9 مئی کے بعد جلسے کرتے تھے تو ہم بچوں سے, خواتین سے, بزرگوں سے, پروفیشنل سے, اساتذہ سے, کاشتکاروں سے ویڈیو میسج بنوایا کرتے تھے تاکہ پاکستانی اٹھے ہمارے ساتھ, اور اٹھے. تو لہٰذا یہ جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں, سب سے اہم ضرورت جس کا ادراک نہیں ہو رہا ہے پارٹی کو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یکجا کرے اپنے آپ کو. اب کے پی میں جلسہ ہو رہا ہے, اس جلسے کی کامیابی کا کریڈٹ چیف منسٹر کو جائے گا. چیف منسٹر کو کامیاب ہوتا ہوا بہت سے لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی کوشش ہوگی کہ جلسہ کامیاب نہ ہو. لیکن دوسری طرف جو آخری سوال آپ سے ہے, ظاہر آپ کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی وہ نیشنل ڈیبیٹ میں شاید اس طرح سے نظر نہیں آتی, لیکن صوبے کے اندر بہت شکایتیں ہیں, پارٹی کے اندر سے بھی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں, اپوزیشن بھی آوازیں اٹھاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب کے ویژن پہ یہ عمل کرنا تھا تو گورننس کو بہتر کرتے, کچھ تاریخی ترقی کروا دیتے صوبے کی؟ 1 سال میں تو ترقی نہیں ہوتی ہے نا. نہیں, بہت سالوں سے حکومت ہے. وہ جو بہت سالوں سے ہیں وہ سابقہ جو حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے تو میں 12 کہہ چکا ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا تھا. مطلب خان صاحب جو ہیں, وہ خان صاحب کے لوگ تھے نا, وہ خان صاحب کے لوگ تھے. میں نے خود ان کو جیل میں بھی یہ باتیں کی ہے. خان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے نا بڑے طریقے سے لوگ ماموں بناتے آئے ہیں. اتنے معصوم ہیں وہ. میں الفن کہتا ہوں
کہ بہت ساری چیزوں کا وہ جب ہم کلام ہوتے تھے ان ایشوز پہ تو وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ جی یہ ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس دن بھی میں نے ایک بات کی کے پی کی سابق حکومت میں 2 ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں رپورٹ آئی. ایک یہ کوآرڈینیٹ دیتے ہیں، یعنی آپ نے کہیں پہ اسکول بنانا ہے تو گورنمنٹ کو کوآرڈینیٹ دینے ہوتے ہیں. تو 2 پروجیکٹ ایسے ہیں جن کے کوآرڈینیٹ جب آئے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں. ایک ساؤتھ افریقہ کے کوآرڈینیٹ آئے اور ایک صوبہ کنڑ کے کوآرڈینیٹ آئے. یہاں پہ ہم نے کام کیے اور فنڈ وغیرہ جو ہیں. تو لہٰذا جہاں اس طرح کے یعنی کہ کے پی کی جو سابقہ حکومت میں جس طریقے سے وسیع پیمانے پہ کرپشن ہوئی، اب موجودہ حکومت جو ہیں اتنا گن سمیٹ گئی اور اتنی صفائی کر گئی. بہت ساری فائلز آج بھی چیف منسٹر کے دفتر میں پڑی ہیں، لیکن چونکہ پارٹی کی ہی حکومت تھی، ورنہ ایسے بہت سارے لوگ شاید آج جیلوں میں ہو جو پی ٹی آئی سے وابستہ. پھر انصاف کا ایک نظام تو یہی ہے، ان کو ڈالیں جیلوں میں اگر آپ. میرا خیال ہے، لیکن اب شاید چیف منسٹر کی مجبوریاں ہوں گی. ویسی ہی وہ اپنی پارٹی جو ہیں وہ اس کو تختہ مشق بنائی ہوئی ہے، تو لہٰذا مزید دعوتیں جو ہیں وہ شاید مول نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مرد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی پاک انصاف کی پالیٹکس اور پاکستان کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ اس وقت کیا تصویر پیش کرتا ہے. آج کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.